اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کا درود پاک کا جو واقعہ ہونے والا ہے یہ اتنا خوبصورت ہے کیونکہ یہ ان سب لوگوں کے لیے امید ہونے والا ہے جو کہتے ہیں جی ہمارا درود پاک کی تعداد تو بڑھتی ہی نہیں، کم پڑا جاتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی امید ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا درود پاک ہم کم پڑھ پا رہے ہیں اور ہم سے زیادہ نہیں پڑھ پا رہے ہم، تو کیا ہم پہ فیض نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں نا کہ ہماری تعداد نہیں بڑھ رہی، ان لوگوں کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ آپ کی تعداد بھی بڑھ جائے گی۔ تو یہ درود ابراہیمی کے بارے میں ہی واقعہ ہے۔ ایک بہن یوں لکھتی ہیں، آج میں درود ابراہیمی کا ایک مشاہدہ شیئر کروں گی ایک بیٹی کا۔ ان کی عمر زیادہ نہیں ہے، میرا خیال ہے مشکل سے شاید 20 سال ہے۔ تو وہ کہتی ہے ویسے تو وہ روٹین میں مختصر درود شریف پڑھتی ہے، لیکن پھر جب انہوں نے درود ابراہیمی کی فضیلت سنی تو انہوں نے درود ابراہیمی بھی پڑھنا شروع کیا۔ اس لیے شروع میں رات سونے سے پہلے میں صرف 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کرتی تھی، اور اس طرح روزانہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے مجھے ابھی صرف 20 دن ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خواب میں بہت سارے اشارے ہونے لگ گئے، اور زیادہ تر یہ اشارے ان کاموں کے بارے میں ہوتے تھے جو ہماری زندگی میں ہونے والے ہوتے تھے۔ خواب میں جس بھی کام کا اشارہ جس طرف بھی کیا جاتا وہ کام اس طرح ہی ہوتا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے پھر درود شریف کی تعداد 100 سے بڑھا دی اور روز 313 بار پڑھ کر سونے لگی۔ اب یہ 313 مرتبہ جو درود شریف پڑھ رہی تھی، اس کو پڑھتے ہوئے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے تو ایسا لگا جیسے میری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا۔ مجھے بہت سارے چمکتے ہوئے سفید موتی نظر آتے۔ یہ موتی مختلف سائز کے ہوتے، کبھی بڑے کبھی چھوٹے، کبھی ایسے شیشے کے پتھر بھی نظر آتے کہ جن کے اندر سبز روشنی ہوتی تھی، کبھی سرخ پھول بھی نظر آتے۔ میرے لیے یہ سب اتنا اچانک شروع ہوا کہ میں سمجھ نہ سکی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال درود ابراہیمی میں پڑھتی رہی، کبھی ناغہ نہیں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب میری درود ابراہیمی پڑھنے کی عادت پختہ ہو گئی تو پھر میں نے 313 کے بجائے 500 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی مجھے 500 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے 3 دن ہی گزرے کہ مجھے خواب میں بہت صاف یہ دکھا دیا گیا کہ میرے خاندان کا کون دشمن ہے، اور 3 دن تک مسلسل مجھے خواب میں اسی دشمن کا چہرہ صاف دکھائی دیا گیا۔ درود ابراہیمی کی جو سب سے بڑی نعمت مجھے ملی ہے وہ یہ کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت کرتی ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتی ہوں اور یاد کر کے روتی بھی ہوں۔ یہاں پر درود پاک کی برکت ہی ہے الحمدللہ کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ زیارت ہوئی۔ اچھا چلیں، اب آپ نے یہ واقعہ تو سن لیا، اب اس کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ درود شریف پڑھنے والے کی کوئی عمر نہیں ہے کہ اس کو کب سے مشاہدات شروع ہوں گے۔ دوسرا ریزن یہ کہ جیسے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کیسے پتہ لگے درود شریف کا فیض مل رہا ہے، تو درود پاک کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی ان بہن کی تعداد بھی درود شریف پڑھنے کی بڑھتی چلی گئی۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ 500 تک پہنچ گئی ہیں، اور میں تو آپ لوگوں کو ہزار تک کہتی ہوں، لیکن وہ لوگ جو لوگ 1000 تک نہیں پہنچ پاتے، دیکھیں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان کے ساتھ مشاہدات سیم نہیں ہوتے، ہر انسان کی زندگی ڈیفرنٹ ہے، ہر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہمیں 2 باتیں سیکھنی ہیں۔ اب پہلی تو یہ کہ پہلے اپسیٹ نہیں ہونا، کیونکہ بہت سارے لوگ کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار اتنی چھوٹی بچی اور اتنا کم اس نے درود شریف شروع کیا اور ہم اس کو اتنے مشاہدات ہوئے، ہمارے تو مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں، ہمارا جو مقصد ہوتا ہے نا، جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا اسی کی طرف ہی نظر ہوتی ہے، اور اتنی نظر ہماری اس مقصد کی طرف ہوتی ہے کہ ہم اور باقی جو کرم ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک بہن کا مجھے کامنٹ بھی آیا ہوا تھا کہ میں درود ابراہیمی 1000 مرتبہ پڑھ رہی ہوں اپنی شادی کے لیے، پر فیض نہیں ہو رہا۔ دیکھیں میں آپ کے لیے بھی ایک بات کہوں گی۔ پہلی بات جو میں اس واقعے سے آپ سب کو ریلیٹ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ کرم ہم سب کی زندگی میں پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے جب ہم درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتی ہوں۔ دیکھیں میں کسی کے گناہوں کو جج کرنے والی تو نہیں ہوں، لیکن میں صرف اتنی بات کہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو پہلے جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں پہلے وہ ٹھیک ہوں گے تو پھر آگے والے مسئلے کو دیکھا جائے گا نا۔ تو پہلے وہ والی چیزیں جو ابھی کھڑی ہوئی ہیں رستے میں پہلے وہ ہٹتی ہیں، اور وہ ہمیں کیونکہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فزکس کے اندر یہ سائنس ہے نا، فزکس ایک سبجیکٹ ہے جس میں ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ فزکس بتاتی ہے کہ ڈارک میٹر ہوتا ہے، اور وہ 70% ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور 30% ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو 70% چیزیں جو ہمیں نہیں نظر آتی اس میں یہ فرشتے اور یہ بلائیں اور سو اینڈ سو فورتھ بہت کچھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو ہم جو صرف دیکھ رہے ہیں وہ 30% ہے، اور باقی سارا 70% وہ سب ہے جو ہمارے ارد گرد ہے۔ ابھی آپ جہاں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ کے ارد گرد فرشتے ہیں، آپ کو کیا پتہ؟ 2 فرشتے تو ہمارے کندھوں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ
درود پاک کا فیض ہمیں پہلے دن سے ہی مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ سوچنا کسی کے واقعے کو سوچ کے کہ اچھا اتنی چھوٹی بچی، اس کو اتنا جلدی فیض مل گیا، مجھے نہیں ملا، اتنی کم تعداد بھی پڑھی ہے، میں تو اتنی تعداد پڑھی ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر کسی شخص کو فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے پہلے دن سے ہی۔ رہی بات آپ کی شادی کی، تو میں ایک بات کہوں گی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نا ہر کام میں خیر ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی کی بات کروں تو میں جب چھوٹی تھی مجھے نا ہر وقت خیال رہتا تھا کہ اچھا فلاں ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے، فلاں ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے، فلاں فرینڈس میرے ساتھ کیوں نہیں ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی کبھار تو ان فرینڈس کے ساتھ وقت گزروا کے بھی دکھاتے تھے کہ دیکھو اس وجہ سے تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رکھا جا رہا کہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ہم لوگ اکثر اوقات یہی سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی لوگ ہیں اور ہمیں جو چیز نہیں مل پا رہی، کبھی کبھار ہم اپنے ماں باپ سے بھی دور ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہم بہن بھائیوں سے دور ہوتے ہیں، اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور ان کے لیے کوئی بہتری رکھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ان کا ڈسٹینس رکھا ہوتا ہے۔ کیا یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ غلط انسان ہوں گے، ایسا نہیں میں کہہ رہی، ہو سکتا ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ اور وہ ایک جگہ پر رہیں تو ہو سکتا ہے کہ معاملات خراب ہوں، آپ لوگوں کی بنے نہ، کیونکہ ہر کسی کا لائف سٹائل جینے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو شخص آپ کی زندگی میں نہیں ہے اس کے اوپر اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کی زندگی میں نہیں، جو معاملات، جیسے آپ کی ابھی شادی کا مسئلہ بھی چل رہا ہے، آپ ابھی پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک وقت رکھا ہے اور انشاءاللہ آپ کے لیے وہ وقت آئے گا، اور اتنا بہترین آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی آ جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور بات یہ کہ اس درود پاک سے ہمیں یہ بھی جو واقعہ ہے اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کی نیت خاص ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں میں اب اس واقعے سے نا آپ سب کے ساتھ ایک یہ پوائنٹ بھی شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی رات سونے سے پہلے، جیسے یہ بہن سونے سے پہلے یہ سب کرتی ہیں، تو آپ لوگ بھی رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی عادت ڈالیں اور اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں، ٹھیک ہے؟ 1000 تو کمپلیٹ کریں ہی کریں، ساتھ ساتھ یہ کام بھی کریں۔ اگر آپ کا صبح 1000 نہیں کمپلیٹ ہو رہا، چلیں صبح 900 تک پڑھ لیا، 100 رات سونے سے پہلے رکھ لیا۔ اور میں ایک آنیسٹ بات کہوں، جتنا زیادہ آپ درود پاک خلوص نیت کے ساتھ، اب مجھے ایک بہت خوبصورت کامنٹ آیا کہ میں کیا پھولوں کی پتیاں بچھا کر اور بہت ہی وضو کی حالت میں نماز بچھا کر ایسے درود شریف پڑھ سکتی ہوں۔ دیکھیں آپ جتنا، یہ وہی بات ہے، جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے، جتنا زیادہ آپ درود پاک خلوص نیت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، صاف ستھرے ہو کر پڑھیں گے، اتنا ہی آپ کو عبادت میں لطف آئے گا۔ میرے تایا ابو کو میرے دادا ابو خواب میں آئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ تم خوشبو لگا کر درود شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ یہاں سے یہ بات تھی کہ درود پاک پڑھتے ہوئے اگر آپ کو خوشبو لگا لیں، یعنی آپ کے ارد خوشبو ہونی چاہیے، آپ پاک صاف جگہ پہ بیٹھے، تو میرے تایا ابو نے پھر خوشبو لگا کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ درود شریف کی جو برکت ہے وہ کس پہ کتنی ہے، ایک دفعہ بھی آپ پڑھیں گے آپ پہ شروع ہو جائے گی، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہمت ہے یہ واقعہ کہ آپ ایک تو جتنا خلوص نیت سے پڑھیں اتنا بہترین، دوسرا وہ جو بچے کے واقعے سے ہم نے سنا کہ کوئی ایج کی لمٹ نہیں ہے، لیکن یہاں یہ بھی دیکھیں، ایک میں نے پہلے واقعہ سنایا تھا، اس میں 11 سال بعد ایک عورت کو فیض ملنا شروع ہوا تھا خوابوں کا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص کام ہیں جو ہم نہیں جانتے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو اس بچے کے واقعے کو سن کے موٹیویشن یہ لینی ہے کہ کم بھی اگر ہم پڑھیں تو ہم پہ کرم ہو رہا ہے، ہمیں فیض ملے گا، بس آپ نے مستقل مزاجی دکھانی ہے۔ اب اس واقعے کے اندر عرصہ نہیں لکھا ہوا کہ اس بچی نے 100 کتنے مہینے پڑھا، 313 کتنے مہینے پڑھا، 500 کتنے مہینے پڑھے، اور پتہ نہیں یہ واقعہ کتنا پرانا ہو، کیونکہ مجھے خود یہ واقعہ واٹس ایپ کے اوپر سینڈ ہوا تھا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا پڑھا بھی ہو، لیکن میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ درود شریف کی تعداد جتنی بڑھائیں گے اتنا فیض ملے گا۔ اب یہاں پہ میں نے جیسے آپ لوگوں کو کہا کہ کام کرتے ہوئے، دیکھیں کام جب آپ کر رہے ہیں وہ بھی ایک عبادت ہوتی ہے، کہتے ہیں جو ایک عورت گھر کا کام کر رہی ہوتی ہے، یا آپ ڈرائیو بھی کر رہی ہیں، یا آپ اگر واک بھی کر رہی ہیں، کوئی بھی ایسا کام کر رہی ہیں جس کے اندر نیت آپ کی صاف ہے، اگر آپ واک کر رہی ہیں اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے، صحت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، تو آپ چاہ رہی ہیں کہ میری صحت ٹھیک ہو جائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وہی ایک طرح کا آپ کام کر رہی ہیں۔ تو جو بھی ایسا کام جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ وقت نہیں مل رہا اور آپ اس طرح ویڈیو چلا کر درود شریف سن رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں ساتھ ساتھ، تو یہ آپ اچھا کام کریں، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں کہ ہم ایسے نہیں کر سکتے ویسے نہیں کر سکتے، ہاں لیکن جب فارغ وقت ملے تو سکون سے بیٹھ کر درود شریف پڑھیں، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ تو اسی لیے پلیز آپ سب نے اس واقعے سے موٹیویشن پازیٹیو والی لینی ہے کہ ہم لوگ کتنا زیادہ اس اپنا درود پاک بڑھائیں۔ اور ایک اور بات دیکھیں، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اگر آپ کو اس طرح روحانی فیض، یہ روحانی فیض ہے نا ان کو مل رہا، اگر آپ کو روحانی فیض ابھی نہیں مل پا رہا تو اپسیٹ بالکل نہیں ہونا، کیونکہ جو روحانی فیض ہوتا ہے نا
یہ اتنا صبر جتنا کریں گے اتنا زیادہ ملے گا. اور ایک بات میں نے پہلے بھی کہا، جن کی زندگی میں روحانیت ایڈ ہو جاتی ہے ان کی زندگی آسان نہیں رہتی، اٹس ناٹ ایزی. لیکن ان کی جو دوسروں کو ان کی زندگی مشکل لگ رہی ہوتی ہے، پر ان کے لیے ان کی زندگی از ویری ایزی، بہت آسان سی ہوتی ہے، اس لیے وہ پریشان نہیں ہوتے، ان کو فکر نہیں ہوتی، ان کو صبر کرنا آسان ہوتا ہے، ان کو مشکلوں کے اوپر وہ شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے. یہ وہی بات ہوگی نا کہ آپ کے سامنے کوئی مصیبت آئی لیکن آپ کو وہ مصیبت ہی نہیں لگ رہی. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا ہے. اور یہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ پہ فیض نہیں ہو رہا، اگر آپ زندگی میں ایک دفعہ بھی آپ نے درود شریف پڑھا ہے، آپ پر فیض ہوا ہے، آپ پر کرم ہوا ہے، آپ کو ملا ہے فیض. چلے جی، آئی ہوپ آپ کو اس واقعے سے موٹیویشن ملی ہوگی. اور یہ اس واقعہ ان لوگوں کے ابھی سوال کا جواب ہے جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم سے کم پڑھا جا رہا ہے. آپ پڑھ رہے ہیں نا، بس مستقل مزاجی رکھیں. اور جیسے کہ ہمیشہ یہی بات ہے کہ درود شریف پڑھنے کے لیے آپ چنے جاتے ہیں. درود شریف ایسے ہی کوئی انسان نہیں پڑھ رہا ہوتا. درود شریف پڑھنے والا انسان جو ہے وہ بہت خوش قسمت ہے. اگر ایک انسان جس کے پاس بہت گاڑی ہے، مال دولت ہے، لیکن وہ اللہ سے دور ہو، ایک انسان جو اللہ کے قریب ہے اور درود شریف پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے اگر واجب ہے اوبویسلی، اور اگر وہ انسان اپنے لائف کو پراپر طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ چلانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ 100% تو کوئی بھی نہیں چلا پاتا، تو میرے خیال سے وہ زیادہ خوش نصیب انسان ہے، اس نے اپنی آخرت کے لیے کام کیا، نہ کہ وہ جو کہ دنیا کے لیے کر رہا ہے. چلے جی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.